بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں امریکی فیصلہ تبدیل۔ اسرائیلی فوج کی تخریب کاری سے 60 سالہ فلسطینی خاتون سمیت 9 افراد شہید۔ افغانستان معاشی مشکلات کے باعث زوال پذیر نہیں ہوگا، طالبان۔ یوکرین جنگ کے پس منظر میں قیامت کی گھڑی اپ ڈیٹ کی جائے گی۔ بھارتی جعلی پاسپورٹ کا حامل بنگلہ دیشی ہوائی اڈے پر قومی ترانہ پڑھنے میں ناکامی پر گرفتار۔ امریکہ نے ایران کے جوہری راز چرانے میں موساد کی مدد کی تھی، امریکہ۔ یوکرین جنگ کے حوالے سے امریکہ کی یہ ریڈ لائن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مصنوعی چکنائی کے استعمال پر پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل۔ بیٹی کے علاج کے لیے پڑوسی اپنی اہلیہ کا زیور لے آیا، مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کو آ گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے اپنا پہلا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے یوکرین کو جدید ترین ٹینک ابرام دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت آنے والے ہفتوں کے دوران یوکرین پر روس کے مزید بڑے حملوں کو روکنے کے لیے سامنے آئی ہے۔ اس موضوع پر پچھلے دنوں نیٹو اجلاس میں بھی گرما گرم بحث ہوئی تھی، جبکہ یوکرین کا دورہ کرنے والے امریکی سینیٹرز نے بھی زور دیا تھا کہ یوکرین کو ٹینک دے دیے جائیں۔ تاہم اس اعلان کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ امریکی فیصلہ روس کے خلاف جارحانہ خطرہ نہیں ہے۔ ادھر جو بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر ذمہ دار نے یوکرین کے لیے ٹینک دینے کے اعلان کے موقع پر کہا، مجھے فخر ہے کہ ہمارے ٹینک دنیا کے بہترین ٹینک ہیں۔ یوکرین نے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے بختربند اسلحے کی درخواست کی تھی تاکہ وہ نئے روسی حملوں کو توڑ کر سکے۔ اس سلسلے میں یوکرین کئی مہینے سے مغربی ممالک کو قائل کرتا آ رہا ہے کہ اسے ٹینکوں کی ضرورت ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ اپنے روس کے زیر قبضہ آ چکے علاقوں کو واپس لے سکے گا۔ یہ ٹینک یوکرین کی بازی پلٹ دینے کی صلاحیت کو بہت بڑھاوا دے گا۔ تاہم امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کے لیے اس اہم اعلان کے بعد ایک تقریر کے دوران کہتے ہیں کہ ہمارے ٹینک روس کے لیے جارحانہ خطرہ نہیں ہوں گے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 60 سالہ خاتون سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں واقع جینین مہاجر کیمپ میں فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 60 سال کی خاتون سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید 16 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے متعدد کی حالت نازک ہے۔ ایک اور واقعے میں اسرائیلی فورسز نے جینین کے سرکاری ہاسپٹل پر دھاوا بول دیا، جس سے متعدد مریض اور ان کے تیمارداروں کی حالت گیر ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے اہلکاروں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی فورسز مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ بیرونی امداد پر انحصار ہے اور نہ معاشی مشکلات زوال کا سبب بنیں گی۔ افغانستان معاشی مشکلات کے باعث زوال پذیر نہیں ہوگا، کیونکہ افغانستان کا انحصار غیر ملکی امداد پر نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنے طویل عرصے تک جنگ اور بیرونی جارحیت رہی ہو تو اسے کچھ عرصے کے لیے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ افغانستان کا نظام معیشت کی خراب حالت کی وجہ سے منہدم ہو سکتا ہے۔ بلیٹن آف دی اٹامک سائنٹسٹ کے ممبران قیامت کی گھڑی کو اپ ڈیٹ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ یوکرین میں جنگ اور دیگر بحرانوں کے پس منظر میں انسانی وجود کو لاحق خطرات کے تناظر میں کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے عالمی جنگی حالات کو سامنے رکھ کر سائنسدان اور سلامتی کے ماہرین فیصلہ کریں گے۔ سائنسدان اعلان کریں گے کہ علامتی گھڑی کو اپ ڈیٹ کر کے اس کی سوئیاں کس ہندسے پر رکھی جائیں گی۔
تنظیم اس گھڑی کو ایک استعارہ کے طور پر بیان کرتی ہے کہ انسان خود کو تباہ کرنے کے کتنے قریب ہے۔ گھڑی کو ری سیٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا دنیا جنگوں یا کسی دوسری آفت کی وجہ سے کس حد تک خطرے میں ہے۔ اگر ممکنہ خطرہ بڑھ رہا ہے تو خطرے کی نشاندہی کرنے والی سوئی کو آگے لے جایا جاتا ہے، اور خطرہ کم ہو تو سوئی پیچھے لائی جاتی ہے۔ گھڑی کو دوبارہ ترتیب دینے کا فیصلہ ہر سال سائنسدان اور سلامتی کونسل اور اسپانسرز کی کونسل کرتی ہے، جس میں 11 نوبیل انعام یافتہ شامل ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس دفعہ روس یوکرین جنگ، حیاتیاتی خطرات، جوہری پھیلاؤ، موسمیاتی بحران، ریاستی سرپرستی میں غلط معلومات پھیلانے والی مہمات اور خلل ڈالنے والی ٹیکنالوجیز کو مد نظر رکھا جائے گا۔ گھڑی کو جنوری 2021 میں آدھی رات سے 100 سیکنڈ پہلے منتقل کیا گیا تھا، جو اس گھڑی کی تاریخ میں آدھی رات کے قریب ترین نقطہ ہے۔ گزشتہ سال اپ ڈیٹ کی گئی قیامت کی گھڑی میں خبردار کیا گیا تھا کہ دنیا اور تہذیب اور تمدن بدستور خطرے کی زد میں ہے اور دنیا خطرے میں ہے۔ گھڑی اصل میں آدھی رات سے 7 منٹ پہلے سیٹ کی گئی تھی۔ آدھی رات سے سب سے زیادہ فاصلہ 17 منٹ تھا، جو 1991 میں سرد جنگ کے خاتمے کے بعد طے کیا گیا تھا۔ قیامت کی اس گھڑی کی بنیاد 1945 میں آئنسٹائن، جے رابرٹ اور دوسرے سائنسدانوں نے رکھی تھی، جنہوں نے پہلا جوہری ہتھیار تیار کیا تھا۔ بنگلہ دیش کے ایک شہری کو امیگریشن کی درخواست پر بھارت کا قومی ترانہ گانے میں ناکام رہنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے مبینہ طور پر جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی پاسپورٹ حاصل کیا تھا۔ انور حسین متحدہ عرب امارات کے شہر شارجہ سے ایئر عربیہ کی پرواز کے ذریعے بھارت پہنچا تھا۔ اس نے جب حکام کو اپنا پاسپورٹ پیش کیا تو اس سے یہ انکشاف ہوا کہ اس پر بھارت کے ایک اور شہر کولکتہ میں رہائش کا پتہ لکھا تھا۔ اس پر حکام نے انور حسین سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ بنگلہ دیشی شہر نے سوالوں کے متعدد جواب دیے۔ اس نے پیدائش کا سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا، جو مبینہ طور پر جعلی تھا، اور بھارت کا قومی شناختی کارڈ پیش کیا، جسے آدھار کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر جب حکام نے اسے بھارت کا قومی ترانہ گانے کے لیے کہا تو حسین نے اعتراف کیا کہ وہ دراصل بنگلہ دیشی کے ضلع میمن سنگھ میں واقع گاؤں پیاری سے تعلق رکھتا ہے اور بنگلہ دیشی شہری ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنی نئی کتاب میں کئی حیران کن دعوے کیے ہیں۔ پومپیو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ CIA نے فروری 2018 میں موساد کے ایجنٹوں کو ایران سے فرار ہونے میں مدد کی، جب یہ ایجنٹ ایران کا خفیہ جوہری ذخیرہ چرانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس وقت کے موساد کے ڈائریکٹر یوسی کوہین کے ساتھ متعدد بار بات چیت ہوئی، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا یہ رابطے کن تاریخوں میں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں یورپی دارالحکومت کے دورے سے واپسی کے بعد ہوائی جہاز سے اترا تو مجھے کوہین کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ میں کال وصول کرنے کے لیے واپس اندر چلا گیا کیونکہ طیارہ مناسب مواصلاتی آلات سے لیس تھا اور وہاں پر ایک اسرائیلی اہلکار کے ساتھ خفیہ بات چیت محفوظ طریقے سے ہو سکتی تھی۔ پومپیو نے فون کے دوسرے سرے پر آنے والی آواز کو پرسکون اور سنجیدہ قرار دیا۔ یوسی کوہین نے مجھ سے کہا کہ مائک، ہمارے پاس ایک ٹیم تھی جس نے ابھی ایک بہت اہم مشن مکمل کیا ہے، اور اب مجھے ان میں سے کچھ کو ایران سے باہر نکالنے کی تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ کیا میں آپ کی مدد لے سکتا ہوں؟ مائک پومپیو نے مزید کہا کہ جب بھی کوہین مجھے فون کرتے میں کال ریسیو کرتا اور وہ مجھ سے ایسے ہی مدد مانگ رہے ہوتے تھے۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور خطرات کی پرواہ کیے بغیر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ٹیم کے ساتھ بات چیت کی۔ اگلے 2 دنوں کے اندر ٹیم بغیر کسی مشکل کے ایران سے بحفاظت واپس آ گئی۔ دنیا کو کبھی معلوم ہو جائے گا کہ اب تک کی جانے والی سب سے اہم خفیہ کارروائیوں میں سے ایک اب مکمل ہو چکی تھی۔ اگرچہ پومپیو نے آپریشن کا نام یا مدت کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی وضاحت اب تک کی سب سے اہم خفیہ کارروائیوں میں ایک قرار دی جا رہی ہے۔
یہ کارروائی سن 2018 میں کی گئی تھی جب اسرائیلی جاسوسوں نے ایران کے اندر گھس کر ایران کے جوہری پروگرام کے ریکارڈ کا ایک بڑا ذخیرہ چوری کر لیا تھا۔ ایک امریکی اخبار نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ یوکرین کو کریمیا پر حملہ کرنے کے لیے مزید ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ روسی سرزمین پر یوکرین کے حملوں کی حمایت کے بعد امریکہ نے مستقبل میں جزیرہ نما کریمیا کے خلاف کارروائیوں کے لیے یوکرین کے کسی بھی منصوبے کی واضح حمایت کر دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ امریکی حکومت اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ یوکرین کو کریمیا پر حملہ کرنے کے لیے مزید ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے حکام کے ساتھ کئی مہینوں کی بات چیت کے بعد بالآخر امریکہ نے روس کی سرزمین پر یوکرین کے حملے کے لیے اس ملک کو مزید ہتھیار بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ روس کے ساتھ کشیدگی اور براہ راست تصادم کا خطرہ بڑھاتا ہے، تب بھی نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک وائٹ ہاؤس یوکرین کو ایسے ہتھیار فراہم کرنے کی مخالفت کرتا تھا جو جزیرہ نما کریمیا میں اہداف پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن اب یہ ریڈ لائن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک حالیہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں صنعتی طور پر تیار شدہ چربی یا صحت کو نقصان دینے والی چکنائی کے استعمال سے ملکی آبادی کا بڑا حصہ خطرے میں ہے۔ صنعتی سطح پر تیار ہونے والی یہ چکنائی کوکنگ آئل، بیکری مصنوعات اور ڈبہ بند خوراک میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے امراض دل کے نتیجے میں موت کے گھاٹ اترنے والے انسانوں کی شرح سالانہ 5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ ان ممالک میں آسٹریلیا، آذربائیجان، بھوٹان، ایکواڈور، مصر، ایران، نیپال، پاکستان اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ یہ ممالک بہترین احتیاطی پالیسیوں پر عمل نہیں کر رہے۔ عالمی ادارہ صحت نے واضح کیا ہے کہ ٹرانس فیٹس ایک ایسا زہریلا کیمیکل ہے جو انسان کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے خوراک میں قطعی طور پر شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ وقت ہے کہ اس زہریلے کیمیکل سے فوری طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ دوسری طرف عالمی ادارہ صحت نے اپنی سالانہ رپورٹ میں تسلیم کیا کہ ٹرانس فیٹ سے نجات ابھی بہت دور ہے۔ یہ مختلف سبزیوں وغیرہ سے نکالے جانے والی ایسی چکنائی ہوتی ہے جو ڈبہ بند کھانوں، کیکس، ہاٹ چاکلیٹس وغیرہ میں شامل ہوتی ہے تاکہ وہ طویل مدت تک دکانوں کی شیلفوں میں محفوظ رہ سکیں۔ جب سبزیوں وغیرہ سے ٹرانس فیٹ نکالا جاتا ہے تب اس کی شکل تیل جیسی ہوتی ہے، پھر اسے ٹھوس چکنائی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اگلے مرحلے میں ایسی ٹھوس چکنائی مارجرین اور بناسپتی گھی کی صورت میں بازاروں میں فروخت ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء سے ٹرانس فیٹ نکالنے پر دل کا دورہ پڑنے کے واقعات اور اس سے ہونے والی اموات میں 19% تک کمی کی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو نے صارفین کی توجہ خوب سمیٹ لی ہے جہاں ایک پڑوسی مشکل وقت میں اپنے پڑوسی کی مدد کو آن پہنچا۔ ہوا کچھ یوں کہ یمنی شہری کی بیٹی موت کی کشمکش میں مبتلا تھی، ایسے میں والد بھی پریشان تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے مصری شہری اور اس کی اہلیہ کو چھوٹی بچی کا احساس تھا اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یمنی شہری کے معاشی حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ اگلی صبح مصری پڑوسی اور ان کی اہلیہ نے اپنے سونے کا زیور یمنی شہری کی بیٹی کو دینے کا فیصلہ کیا۔ زیور لے کر جب پڑوسی یمنی شہری کے پاس پہنچا تو اسے روتا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ یمنی نے بتایا کہ آپ کا بے حد شکریہ جو آپ نے میری بیٹی کے لیے اتنا سب کچھ کیا، مجھے خوشی ہوئی۔ ساتھ ہی شہری نے بتایا کہ مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی آپ لوگ مانتے ہیں، لیکن میری بیٹی آج صبح اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ بات سنتے ہی مصری پڑوسی اور اس کی اہلیہ سکتے میں چلے گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب مصری پڑوس کو یقین آیا تو وہ لڑکی کے باپ سے بھی زیادہ رونے لگا، یہاں تک کہ لڑکی کا والد پڑوسی کو سنبھالنے لگا۔ محبت اور خلوص کا ایسا منظر جو کہ شاید پرانے زمانے میں ہی دیکھنے کو ملتا تھا،
سب کو جذباتی اور افسردہ کر گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔